اللہ تعالیٰ کے دین کو مخلوق تک پہنچانے کی پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ پیغمبروں کی علیہم السلام. لیکن پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اپنی جان کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے؟ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے آپ نے غم نہیں کھانا، آپ کا کام صرف حق پہنچانا ہے. سورۃ البقرہ میں آیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوزخ والوں کے بارے میں کہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا. اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا تو مجھے اور آپ سے کیسے پوچھا جائے گا؟ ہمارا کام بھی صرف دعوت دینا. جن کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا. ہماری تو ہم تو ڈاکی ہیں نا، ان کی تو ان کے ڈاکی ہیں. ہمارا کام بھی صرف پہنچانا ہوگا. ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے تیری بات کیوں نہیں مانی. حق گھونٹ کے نہیں پلانا. وہ تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورۃ القصص آیت نمبر 56. بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جسے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے، کون ہدایت کا طلبگار ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے. جس کی مرضی ہے وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے، جو چاہے تو وہ ناشکری کی روش. لیکن آخرت بھی برابر نہیں ہونے والی، یہ ذہن میں رکھیے گا. مرضی کا یہ مطلب نہیں جو مرضی کرتے رہو تو اینڈ بھی دونوں کا سیم ہوگا، نہیں. وہ پورا قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں جھونکے گا اور اہل ایمان کو جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. سورہ طٰہٰ میں آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑھتے. الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن تو نہیں مگر نصیحت جو ڈر جائے اس سے بس. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ تبلیغ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. جو نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں، جو ڈر جاتا ہے اس کو آپ تبلیغ کریں. فذکر ان نفعت الذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دیتا ہو. کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ بات مانے گا تو اسی کو نصیحت کریں. سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کریں جو بات سن کے ڈر جائے. ویتجنبها الاشقی، اور چھوڑ دیں اس کو جو شکی اور بدبخت بن چکا ہے اور آپ کی بات نہیں ماننا چاہتا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، ایسے شخص کو تو پھر ہم آخرت میں بہت بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. جو قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت تمہارا کام تمام نہیں کرے گی. موت آ جائے تو ایک دفعہ ہی تکلیف ختم نہیں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے جو ہے وہ نفس کی اصلاح کر لی. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. اللہ اکبر کہہ کر سر تسلیم خم کیا اپنے رب کے سامنے. اللہ اکبر. وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ کانٹے کی بات تھی جو اس قرآن سے پہلے صحائف میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے، اس کے لیے کوشش کرو. اس کانٹیکسٹ میں 11 کراس ریفرنس کے طور پر آیات
اور 17 صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم سے. میں نے مسئلہ نمبر 51 ریکارڈ کروایا ہے، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. جسے شوق ہو تو کراس ریفرنس کے طور پہ اسے ضرور سنیں. یہاں پر میں ایک اور چیز بھی ضمناً ڈسکس کروں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دعوت و تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں. یہ ساری آیات میں نے اس لیے پڑھی کہ وہ پریشان نہ ہوں اگر کوئی بات نہیں مانتا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا سخت معاملہ ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے وہ کہتے ہیں جناب السلام علیکم، سلام میں متارکت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ ان جاہلوں نے ماننا ہی کوئی نہیں ہے، وہ اپنا ٹائم نہیں ان کے اوپر ضائع کرتے. لیکن یہاں کئی لوگ ہیں وہ بالکل تلے ہوتے ہیں اگلے بندے کو بات سمجھانے کے اوپر. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے. تو میری کہاں سے ذمہ داری ہے؟ میرا کام بھی صرف پہنچانا ہے. اور جو جاہل بحث کرے، اور یہ جہلا کی اکثریت پڑھے لکھے جہلا ہیں جو علماء کرائم ہیں، مجرم علماء، علماء پرائم، عزت والے علماء کی بات نہیں کر رہا، علماء کرام کی بات نہیں کر رہا، علماء کرائم کی بات کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 141 میرا ریکارڈ ہے، علماء کرائم ورسز علماء پرائم. اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں کو کبھی دعوت نہ دیں، یہ بکے ہوئے اپنے فرقوں کے آگے، یہ کبھی آپ کی بات نہیں سنیں گے. ان کو بس آپ سلام دعا ان کے ساتھ اچھا رکھیں، بس کبھی کبھار کو گفٹ کر دیا کریں، عیدی وغیرہ دے دیا کریں، کو سوٹ گفٹ کر دیں. ان کے شر سے بچنے کے لیے تقیہ کریں، جو سورہ ال عمران میں آئے کہ شر سے بچنے کے لیے تقیہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تقیتاً ہی ان کو بے شک گفٹ کریں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو جاہل ہیں ان سے بس سلام دعائی رکھنی ہے، بحث نہیں کرنی. میں نے اس پر جب دقت نظر سے سوچا تو میں اس رزلٹ پہ پہنچا کہ 3 بڑے نقصان ہو جاتے ہیں جب آپ جاہلوں کے ساتھ بحث میں الجھ جاتے ہیں، چاہے وہ علماء میں ہو چاہے عوام الناس میں. نمبر 1، ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے، آؤٹ پٹ زیرو. جب ٹائم کا ضیاع ہوگا، آؤٹ پٹ زیرو ہوگی تو مسلمان تو یہ کام نہیں کرے گا، وہ تو لو کاموں سے پرہیز کرے گا. نمبر 2، دوسروں کا حق مر جاتا ہے. وہ ٹائم آپ نے لگانا تھا عوام الناس کے اوپر، آپ لگا رہے ہیں ان جاہلوں کے اوپر، تو ان کا ٹائم تو پھر انہوں نے لے لیا. آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ آپ عوام الناس تک بات پہنچاتے، جو بات سننے کے لیے تیار ہیں ان کو بات سمجھاتے، ان کی حق تلفی ہو جائے گی. اور نمبر 3 جو سب سے خطرناک نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے متنفر ہو جائیں گے. کیونکہ آپ کہیں گے یار میں اتنی محنت سے لوگوں کو قرآن حکیم کی آیات دکھاتا ہوں، بخاری مسلم سے حدیث سناتا ہوں، لوگ پھر بھی نہیں مانتے. اور بھائی یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کہاں سے ماننا ہے؟ الٹا یہ ہوگا جب ایسے لوگوں کو آپ تبلیغ کریں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بحث و تمہیز کرنا شروع کریں گے، اس کا الٹیمیٹ انجام یہ ہوگا کہ آپ یہ رزلٹ نکال لیں گے یار تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ گالی کو نیچے مانتے، تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لوگ بات ہی نہیں سنتے ہیں. اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس نہج پہ پہنچ جائیں. اس لیے میں کنفرنٹیشن سے الحمدللہ شروع دن سے بچتا ہوں. جب سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہوئی ہیں میں نے کبھی کسی کے مناظرے کا چیلنج نہ قبول کیا ہے نہ کسی کو چیلنج دیا ہے. ہاں میں علمی چیلنج دیتا ہوں کہ بھئی اب علمی چیلنج آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ آپ اپنی پبلک کو سیٹسفائی کریں کہ آپ کے بزرگوں نے یہ کیا کیا ہے. علمی چیلنج. مناظرے کا چیلنج کبھی نہیں لکھا ہوتا، بلکہ اس کے الٹ کلپ چڑھے ہوئے ہیں میرے کہ انجینئر محمد علی مرزا مناظرہ کیوں نہیں کرتا. یوٹیوب پہ لکھیں رومن میں کلپ کھول دیں. کیونکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب مجھے قرآن نے منع کیا ہے ان کے ساتھ مجادلہ کرنے سے اور بحث و تمہیز کرنے سے، تو قرآن پاک کی نافرمانی تو نہیں کرنی. کئی لوگوں کے فون آتے ہیں، میں جب تھوڑی سی ٹون سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ شرارت کے لیے ہے تو معذرت کر لیتا ہوں. نقصان ہوتا ہے ان چیزوں کا. اس لیے میں نے اپنے بھائیوں کو بھی منع کیا دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے کہ چاہے کوئی گالیاں بھی دیتا ہے ہماری دعوت کے اگینسٹ، کچھ بھی کرتا ہے، آپ بس اپنی دعوت لوگوں تک لانچ کریں. میں نے تو آلموسٹ تقریباً شاید ہی کوئی اکا دکا کو کلپ بچ گیا ہو، میں نے رپلائی ٹو کے نام سے جو کلپ تھے نا، بندوں کو بائی نیم سوائے ایک چند کریٹیکل چیزوں کے ڈیلیٹ کر دی، یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دی. اس کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ جن بندوں کو رپلائی ہم کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے، ان کو تو گلی محلے کے لوگ نہیں جانتے. اور ہماری دعوت الحمدللہ آج
کروڑوں لوگوں تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ. میں نے بتایا نا 8 سے 1 سال پہلے ہمارے یوٹیوب کے جو وزٹرز تھے ان کی تعداد مہینے میں 1 سے 1.5 لاکھ تھی. آج روزانہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے الحمدللہ. ایک چینل جو شارٹ کلپ کا ہے سبسکرائبرز اس کے 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں. صرف اس کے اوپر وہ ڈالروں والی کمائی کرنی شروع کر دی جائے نا تو میں یہ آپ کو صرف بتا رہا ہوں. ابھی میں اس کے اوپر مشورہ کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ ہم نے دین کے لیے کام کرنے کے اعتبار سے ہے نا, اپنی ذات کے لیے تو نہیں. اور میں اپنے بھائیوں سے مشورہ کروں گا اس حوالے سے, کیونکہ کئی لوگوں کے جب میں نے کہا نا جی ہم اس سے ڈالر نہیں کما رہے تو کئی لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے ہیں جی کافروں سے تو خلفائے راشدین جزیہ لیتے رہے ہیں تو آپ یوٹیوب والوں سے کیوں نہیں پیسے لے کے دین کے اوپر کیوں نہیں لگاتے. تو ہر طرح سے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 1 لاکھ وزٹرز کے اوپر یوٹیوب کتنا دیتا جی فرحان صاحب؟ $100 دیتا ہے. $100 روزانہ کے پاکستان کے 10,000 روپے بنتا ہے. ہماری آلموسٹ صرف یوٹیوب کے شارٹ کلپ کے چینلز کی کمائی جو ہے ایک مہینے کی 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے. 3 لاکھ سے زیادہ اگر ہم لینا شروع کر دیں. میری جتنی تنخواہ ہے نا اس سے 2 گنا سے بھی زیادہ. اور الحمدللہ سچائی کے ساتھ یہ بات پہنچ رہی ہے لوگوں تک اللہ کے فضل سے. تو 8 سے سال پہلے ہم بھی کوڑ کے بیٹھ جاتے اور اس دعوت کو آگے نہ کرتے اور کہتے لوگ سنتے نہیں ہیں. یار نہیں سنا تو کیا ہوا, لوگ تو سنیں گے. آج ادھر 80-100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب یہی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو چڑھتی ہے اور کلپ چڑھتی ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو دعوت کا کام جاری رکھیں. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. آہستہ آہستہ آپ اس ریس کو ون کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مولیوں نے پھٹا نہیں لینا. پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی وہ مفتی صاحب کو دکھایا تو وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑی آسانی سے قرآن و حدیث مان جائیں گے. یہ دنیا کے پروفیسرز ہیں جو مان جاتے ہیں. آپ کسی PhD میتھمیٹکس کو بھری کلاس میں کتاب اٹھا کے بتائیں نا کہ حضرت صاحب آپ نے جو فارمولا لکھا ہے نا, یہ جو آپ کریزک کی بک پڑھا رہے ہیں نا میتھمیٹکس کی, اس کے تحت یہ غلط لکھا ہوا ہے. وہ کہے گا سوری, تھینک یو, سٹ ڈاؤن. تب مولویوں سے قرآن ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھاؤ تو ان کو یا علی مدد کہنا چھاڑ دے اور تھینک یو کرے گا, کہے گا پھینک دیو, چک کے انو باہر پھینک دیو. تھینک یو نہیں کرے گا, چک کے سٹو انو باہر. نہیں مانیں گے. تھینک یو نہیں, پھینک دیو ہی بولیں گے. تیری بات بھی پھینک دیو تو تنو بھی چک کے باہر سٹ دیو. یہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں کے ساتھ جب ہو بس سلام دعا. میں الحمدللہ آج تک میرے جو بریلوی مکتبہ فکر کے زمانے کے جو میرے استاد ہیں نا وہ آج بھی ملتے ہیں. میں ان سے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کر کے 10 بوسی بھی کرتا ہوں. کنفرٹیشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ورنہ آپ کو پتا ہے ادھر 2009 کے اندر وہ 150-200 بدماش لے کے وہ مندریوں والے اور وہ جو ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ڈنڈے اٹھائے ہوئے آگے تھے. اس وقت تو ابھی میری ویڈیوز ریکارڈ بھی نہیں ہو رہی تھی. اور اگر ہم کنفرٹیشن کی طرف چلے جاتے تو دعوت وہیں پہ دفن ہو جاتی. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں وہ سامنے چونکہ تھانہ ہے, پولیس والے آگے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ خیر معاملہ وہیں پہ ٹھپ ہو گیا. تو میں نے کبھی کنفرٹیشن کی فضا قائم نہیں کی اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ کبھی کنفرٹیشن نہ کریں. صرف دعوت دیں, اپنا مقدمہ دیں, ویڈیو میں احادیث دکھا دیں. وہ کہیں جی نہیں مانتے, آپ کہیں جی آپ کی مرضی ہے. مجھے کئی لوگ فون پہ بات کرتے ہیں جب کہ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے. میں کہتا ہوں آپ کا حق ہے بھائی. نہیں جی ہم آپ کے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھ سے مناظرہ نہ کریں, میرا اپنا موقف تھا, آپ کا اپنا موقف ہے. میں نے آپ لوگوں سے مناظرہ کیا, کسی کے دروازے پہ جا کے میں نے کوئی مطلب دستک دی ہے کہ جناب باہر نکلو, تھوڑے بزرگ چشتی رسول اللہ پڑھا کے گئے نے, اشرف علی رسول اللہ پڑھا کے گئے نے, آؤ منو صاحب دو. نہیں, ہم نے عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھا ہے, آپ بھی اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں, دیٹس آل. اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. کنفرٹیشن ہونے کی ضرورت ہی نہیں, علمی دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے. اگلے دن مجھے ایک بھائی کا فون آیا, مجھے کہتے ہیں جی میں وہ خادم حسین رضوی صاحب کا پکا مرید ہوں, میرا دل کرتا ہے میں اگر یعنی خود کش حملہ جائز ہوتا تو میں ان مولویوں پہ خود کش حملہ کر دیتا جنہوں نے ہماری آخرت برباد کی ہے. وہ میرا کلپ تقریباً 5 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. خادم حسین رضوی صاحب کو اوپن چیلنج, مناظرے کا چیلنج نہیں, علمی چیلنج, چشتی رسول اللہ والی عبارت کے اوپر اور کشف المحجوب میں صاحب اور سکر والے کانٹیکس میں نبی علیہ السلام کا جو سکینڈل لکھا ہے زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ, نعوذ باللہ من ذالک, اس کلپ کے اوپر وہ کہتا ہے جب میں نے کلپ سنا, میں نے کلپ خادم حسین رضوی صاحب اور ان کے شاگردوں کو فون کیا کہ اس کا جواب دو. کہتے اس کے بعد وہ فون ہی نہیں اٹھاتے.
تو یہ ایک نہیں کئی اس طرح کے لوگ ہیں جو رابطہ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے ایوانوں میں اب زلزلے آئے ہوئے ہیں, اس لیے اس وقت بڑی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے, پیار محبت کے ساتھ. اگلے دن ایک بھائی کا فون آیا لاہور سے, اپنے نام کے ساتھ رضوی بھی بول رہے تھے, کہتے ہیں جی آپ کا اور ہمارا مشن ایک ہی ہے. میں نے کہا ہاں جی ہم اعلیٰ حضرت کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں, گستاخوں کو ننگا کرنا جو اسام الرحمین میں انہوں نے کیا, ہمارا تو مشن ہی ہے. کہتے نہیں وہ ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ ہو جائے. میں نے کہا کس بات پہ؟ چشتی رسول اللہ پہ. میں نے کہا آپ صحیح سمجھتے؟ کہتے نہیں غلط ہے. تو میں نے کہا مناظرہ کس بات کا؟ آپ بھی کہہ رہے غلط, میں بھی کہہ رہا ہوں غلط. ہاں اگر آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو مجھ سے مناظرہ نہ کریں, آپ اپنی پبلک کو بتائیں تاکہ آپ کی پبلک میں سے ہی کوئی ممتاز قادری اٹھے اور آپ کو درجہ شہادت تک پہنچا دے. یہ میں تنزیہ بات کر رہا ہوں. تو وہ شہید تو نہیں ہوں گے آپ کی ڈاکٹرائن میں, تو وہ مارنے والا ہی شہید ہوگا, مرنے والا تو نہیں ہوگا. ان کو کہہ رہے کتے دی موت مر گیا. تو جنہیں کتے دی موت مرنا ہے, اپنے آپ کو اس طریقے سے دعوت دینی ہے, تو اپنی پبلک کو آپ سیٹسفائی کریں. نہیں وہ ٹھیک ہے, غلط ہے, وہ صاحب اور سکر کی عبارت بھی کشف المحجوب میں غلط ہے. تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. میں نے کہا اولیاء اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے, نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوگی پھر وہ اولیاء اللہ نہیں ہوگا. یا آپ ہمارے والا موقف اختیار کریں کہ ان کی کتابیں ہی نہیں ہیں یا تبدیل ہو گئی ہیں. یہ بھی میں حسن ظن کے طور پہ کہہ رہا ہوں, حقیقت ہو سکتا ہے اس کے بالکل 100% مختلف ہو, لیکن حسن ظن کے طور پر کہتے ہیں ہاں جی یہ آپ کی بات صحیح ہے. یہ میں ان سے کہتا ہوں کہ جی پھر وہ ولی نہیں رہے گا جو گستاخ رسول ہوا. زانی ہو, شرابی ہو, کچھ ہو, صحابہ کرام سے بھی گناہ ہو گئے, لیکن جو گستاخ رسول ہو گیا وہ بھی صرف غلطی نہیں ہے, وہ ولایت بھی گئی اس کی. یہ ہے اصل مسئلہ, ولایت کے پڑ گئے لالے. تو الحمدللہ عوام الناس ایجوکیٹ ہو رہی ہے, پبلک پر محنت کریں. میں کہتا ہوں جس طرح مشرکین عرب نے جب تک قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, ریولوشن نہیں آئی تھی. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں جب تک بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ, جن کو میں مسلمان سمجھتا ہوں, جب تک یہ اصلاح اپنی نہیں کرتے کوئی ریولوشن نہیں آنی. آپ جو مرضی کرتے رہیں, کچھ بھی نہیں ہونا. ان کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے, اور وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے یہ سارے معاملات کیے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.